کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ راہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آگ بجھتی ہے تو صرف راکھ باقی رہ جاتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ راکھ کا بدھ ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی چیزیں عارضی ہیں، لیکن خدا کی محبت اور نجات ابدی ہے۔ تو مٹی ہے اور مٹی میں ہی لوٹ جائے گا۔ پیدائش 3 باب کی 19 آیت۔ یہی پیغام ہمیں راکھ کے بدھ کے دن یاد دلایا جاتا ہے، جو مسیحی ایمانداروں کے لیے روزوں کا آغاز ہے۔ اس دن کلیسیاؤں میں ایمانداروں کی پیشانی پر راکھ لگائی جاتی ہے تاکہ ہم اپنی حقیقت کو نہ بھولیں اور خدا کی طرف رجوع کریں۔ راکھ کے بدھ کی تاریخ اور آغاز۔ بائبل میں راکھ کا ذکر۔ یوحنا 3 باب 5 سے 6 آیت۔ نینوا کے لوگوں نے خدا پر ایمان لایا، روزہ رکھا اور بادشاہ نے اپنے تخت سے اتر کر ٹاٹ اوڑھ لیا اور راکھ میں بیٹھ گیا۔ ایوب 42 باب کی 6 آیت۔ اس لیے میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ نشان عاجزی، توبہ اور خدا کی طرف رجوع کی علامت تھا۔ 4 صدی میں روایت۔ 4 صدی میں کلیسیا نے عید قیامت المسیح سے 40 دن پہلے توبہ، دعا اور روزے کی روایت قائم کی۔ 11ویں صدی میں باقاعدہ رسم۔ سال 1091 میں پوپ اربن دوم نے یہ طریقہ اپنایا کہ روزوں کے پہلے دن لوگوں کی پیشانی پر راکھ لگائی جائے تاکہ وہ یاد رکھیں کہ ہم فانی ہیں اور ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ مسیحی راکھ کا بدھ کیوں مناتے ہیں؟ اپنے گناہوں پر غور کرنے اور معافی مانگنے کے لیے، توبہ اور دعا کے ذریعے خدا کے قریب آنے کے لیے، عاجزی اور فروتنی سیکھنے کے لیے، عید قیامت المسیح کی روحانی تیاری کے طور پر۔ یہ دن ہمیں اپنی اصل منزل یاد دلاتا ہے۔ ہم دنیا میں عارضی ہیں، لیکن ہماری نجات یسوع مسیح میں دائمی ہے۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ راکھ کا یہ بھی مطلب ہے؟ کیا آپ سچی توبہ اور خدا کے قریب ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو راکھ کے اصل معنی معلوم ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔